عبدالحلیم شرر اپنے والد کے ایک دوست کا ذکر کرتے ہیں جو مٹیا برج کلکتہ میں رہا کرتے تھے۔ بڑے ہی وفادار آدمی تھے۔ ان کا لقب تھا لائق الدولہ۔ نواب واجد علی شاہ نے ان کو یہ لقب دیا تھا، جو کہ اتنا مشہور ہوا کہ لوگ ان کو ان کے اصلی نام سے جانتے ہی نہ تھے۔ شاید خود ان کے سوا کوئی نہ جانتا ہوگا۔ جب کوئی ان سے پوچھتا اسم شریف تو جواب دیتے خاکسار کو نالائق کہتے ہیں۔ لکھنؤ میں اپنے مکان کے بارے میں وہ بتاتے تھے کہ لوہے کے پل کے قریب بیلی غارت کی مشرقی دیوار کے نیچے تھا۔ وہ اپنا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں بادشاہ نصیر الدین حیدر کے زمانے میں 8-9 سال کا بچہ تھا اور نہایت شریر اور ڈھیٹ تھا۔ والد صاحب ڈیوڑی میں منشی تھے۔ کبھی کبھی والد کے ساتھ میں بھی بادشاہ کے محل چلا جاتا تھا۔ ایک دن میں دربانوں کی آنکھ بچا کر بادشاہ کی خلوت گاہ میں پہنچ گیا۔ نصیر الدین حیدر شراب پیے ہوئے اپنے خاص لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر دوڑے اور میرے کپڑوں پر پیک کی کلی کر دی۔ ناک میں شراب کی بو آئی تو میں نے ناک سکوڑی۔ بادشاہ نے پوچھا یہ تم نے ناک کیوں سکوڑی؟ میں نے کہا اور تم نے کلی کیوں کر دی؟ اس جواب پر انہوں نے تلوار کھینچ لی اور کہا مار دوں مار دوں۔ میں نے کہا مارو مارو دیکھیں کیسے مارتے ہو۔ میرے اس جواب پہ بادشاہ کو ہنسی آ گئی اور پوچھا یہ کس کا لڑکا ہے؟ اتنی دیر میں محل میں ہلچل مچ گئی تھی۔ سب ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ سامنے جانے کی کسی کی جرت نہ ہوئی۔ والد صاحب بھی ایک کونے میں دب کے کھڑے تھے اور مارے خوف کے کانپ رہے تھے۔ جب بادشاہ نے پوچھا یہ کس کا لڑکا ہے، کانپتے لرزتے سامنے آ گئے۔ ڈرتے ڈرتے عرض کیا یہ اس غلام کا لڑکا ہے، میں اس کو نہیں لا رہا تھا، یہ زبردستی چلایا، اس کو معاف کر دیجیے۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر نے کہا مگر بھائی تمہارا لڑکا بڑا بہادر ہے، مجھ سے کہتا ہے دیکھوں کیسے مارتے ہو۔ اسے رسالہ نادری کا رسالہ دار مقرر کیا۔ تو جناب اس زمانے میں اس 8 سال کے رسالہ دار کی بہت دھوم مچی تھی، کیونکہ ایسا نابالغ رسالہ دار نہ کسی نے دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ پورے شہر میں ان کی شہرت پھیل گئی تھی۔ انگریزوں میں بھی یہ بچہ رسالہ دار بہت مشہور ہوا تھا۔